آنکھ کے اس نے پکارا، فرزند میں آنکھ کے اس نے پکارا، دشمن نو میرے پیر دے ٹھال داڑیا، مریم دے کول دوڑ کے میں کس طرح نہ جاں، میری خوشی امید تے میری پناہ دکھا، مریم ہے میری زندگی۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، ابھی یہ گیت گایا اور اس گیت میں کہا کہ مریم کیا ہے؟ مریم میری کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اور کیا ہے؟ شاباش، اونچی آواز میں بولے، کیا ہے ماں مریم؟ زندگی اور میری عزیز ماں۔ اور اس سال جو ہمیں موضوع بھی دیا گیا ہے وہ سامنے اس پوسٹر پر لکھا ہے کہ مادر مومنین، مومنین کی ماں۔ اور جب ہم مومنین کی ماں کہتے ہیں تو مومنین سے مراد آپ لوگ ہیں، کلیسیا ہے، کلیسیا کے افراد۔ اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اس کے اکلوتے بیٹے، ایک تو ماں مریم کا بھی اکلوتا بیٹا اور ایک خدا کا بھی اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، وہ مومن۔ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پر اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان پر سے اترا، کون؟ ابن خدا جو ہے۔ اور کون لوگ زندگی پائیں گے؟ زندگی وہ پائیں گے جو اس کے اکلوتے بیٹے پر ایمان لائیں گے۔ جو ایمان لائیں گے وہ زندگی پائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان پر فتویٰ دیا جائے گا۔ اور فتویٰ کیا ہے؟ کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے نور سے زیادہ تاریکی کو پیار کیا کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ اور جو نور کے نزدیک آتا ہے وہ صداقت میں چلتا۔ تو مومن وہ ہے جو ایماندار ہے، مومن وہ ہے جو خداوند یسوع المسیح پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، مومن وہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ہمیں اسی وجہ سے نجات بھی دے گا اور خداوند ہمیں اپنی بادشاہت میں شامل بھی کرے گا۔ اور اسی لیے جو آپ نے کلام سنا، پہلی تلاوت، دوسری اور تیسری، اس میں ہماری نجات کا ذکر کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح ہمیں نجات دے گا اور یہ نجات کا منصوبہ کیسے بنائے عالم سے ہمارے لیے تیار کیا گیا۔ کہ خدا نے جب سے انسان نے نافرمانی کی تب سے ہی یہ طے کر دیا تھا کہ وہ مجھے اور آپ کو بچائے گا، آپ کو تاریکی سے بچائے گا، آپ کو شیطان کے پھندے سے بچائے گا، آپ کو شیطان کے حملے سے بچائے گا، آپ کو شیطان کی ہر ایک اس حرکت سے بچائے گا جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی۔ لیکن یہ منصوبہ نجات جب شروع ہوا تو خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں پیدا ہوا، لیکن اس پیدا ہونے کے بعد اس کی تربیت اور اس کو اس نجات کے منصوبے کے لیے تیار کرنے میں مقدسہ ماں مریم کا اہم کردار ہے۔ اور اس ماں کی شان بیان کرنا ہمارے لیے
واجب ہے کہ اس ماں کی شان بیان کی جا سکے کہ وہ یسوع کی ماں ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ میری ماں ہے اور وہ آپ کی ماں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آج تجھ کو میں بتاؤں مریم کی شان کیا ہے۔ کلمہ لیا ہے گود میں، قوموں کی رہنما ہے۔ سارا کی آرزو ہے، رفقا کی جستجو ہے۔ راحیل کی صدا ہے، لیا کی آبرو ہے۔ اسحاق کا تبسم یعقوب کی دعا ہے۔ ہونٹوں کی تھر تھراہٹ حنا کی التجا ہے۔ راز کیا ہے؟ مدعے انبیاء کیا ہے؟ مدعے انبیاء کا نشان یسوع کی ماں، عالم بالا کی خوشبو یسوع کی ماں، فرشتوں سے گفتگو یسوع کی ماں، نئے عدن کا شروع یسوع کی ماں۔ وہی تو انتخاب خدا ہے، اسی کے پاس کلام خدا ہے۔ نوروں کا نور دل میں قوموں کی رہنما ہے۔ آج تجھ کو میں بتاؤں مریم کی شان کیا ہے۔ کلمہ لیا ہے گود میں، قوموں کی رہنما ہے۔ انسانوں میں وہ مبارک، زمانوں میں وہ مبارک، زمینوں پہ وہ مبارک، آسمانوں پہ وہ مبارک، عورتوں میں وہ مبارک، مومنوں میں وہ مبارک، فرشتوں میں وہ مبارک۔ ایک حد سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ مریم نے جو کہا وہی تو ہو رہا ہے۔ نوروں کا دل قوموں کی رہنما ہے۔ تجھ کو میں بتاؤں مریم کی شان کیا ہے۔ مریم خدا کی بندی، پست حالوں کی سربلندی، اچھی چیزوں کی پیش بندی، بھوکوں کی درد بندی، وعدوں کی تکمیل مریم، انصاف کی دلیل مریم، غریبوں کی انجیر مریم۔ مریم کا گیت کیا ہے؟ وہ کائنہ گلیل کا گواہ ہے۔ وہی ہو رہا ہے مریم نے جو کہا ہے۔ تجھ کو میں بتاؤں مریم کی شان کیا ہے۔ کلمہ لیا ہے گود میں، قوموں کی رہنما ہے۔ بولو خداوند یسوع المسیح کے نام کی، مقدسہ ماں مریم کے نام کی۔ ایک دفعہ بھرپور تالی بجائیں مقدسہ ماں مریم کے بیٹے کے لیے اور مقدسہ ماں مریم کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم بھی اس کی ماں کو ماں کہہ سکتے ہیں۔ کب کہا خداوند نے؟ کہ جب خداوند صلیب پر تھا، اور صلیب پر وہ اپنی ماں کی فکر کرتا ہے، اور جب وہ اپنی ماں کی فکر کرتا ہے تو وہ اپنے سب سے پیارے شاگرد کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ماں سے پہلے کہتا ہے کہ ماں تم دیکھ یا بیٹا، اور بیٹے سے کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں۔ بیٹا ہے، لیکن خداوند نے مقدس یوحنا کی صورت میں ہمیں مقدسہ ماں مریم کے فرزند، بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا، اور اسی لیے ماں نے 33 سال تک انسان ہوتے ہوئے خداوند یسوع المسیح کی تربیت کی۔ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا کلام سنایا، خداوند یسوع مسیح کو خدا کے منصوبے کے لیے تیار کیا، خداوند یسوع مسیح کو نجات کے اس بھید کے لیے تیار کیا، خداوند یسوع مسیح کو تیاری بخشی، حوصلہ بخشا کہ وہ کیا کرے، کہ وہ میری اور آپ کی نجات کے لیے صلیب پر قربان ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح نے مقدسہ ماں مریم کو ہمیں سونپ دیا، ہمیں دے دیا، اور اسے یہ تربیت کا ذمہ بھی سونپ دیا کہ اس نے جس طرح کی مومنہ وہ ہے، جس طرح کی شاگردہ وہ ہے، جس طرح کی ایمان میں قائم وہ ہے، جس طرح کی خدا کی محبت میں گم وہ ہے، اس طرح کی محبت ہم مومنین کے اندر وہ پیدا کرے۔ اور مقدسہ ماں مریم کو ہم ماں کہتے ہیں۔ ماں کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ماں کی اس فیلنگز یا احساسات کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ اپنی ماں کو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن مقدسہ ماں مریم کی اس
मादरत, उसकी माँ होने की इस हैसियत को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल। इसीलिए तो मैंने शुरू में ये गीत गाया कि जब मेरी जिंदगी में मुश्किल आएगी, जब मेरी जिंदगी में शैतान के काम आएंगे, जब मेरी जिंदगी में शैतान के हमले आएंगे, तो मैं दौड़ कर कहां पर जाऊंगा? कहां पर दौड़ कर जाता है बच्चा जब तकलीफ होती है उसे? तो ये छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, आप खुद भी ये समझ से गुजरे हैं, मैं भी गुजरा, सभी गुजरे। बेशक बाप खड़ा होगा, लेकिन अगर बाप और माँ दोनों खड़े हैं, तो अगर कोई उस बच्चे पर हमला करता है तो जाहिर है माँ बाप दोनों बराबर ही होते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर जो उस हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ेगी वो कौन होगी? माँ होगी। ये मैं दुनियावी हमलों की बात कर रहा हूं, चाहे माँ जानवर की है या इंसान की, लेकिन हम मोमनों को सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा हमला किसकी तरफ से होता है? उस तारीकी के फर्जंद की तरफ से, जिसे अजल से इंसान और खुदा के दरमियान अदावत डाल दी। कौन है? शैतान, अबलीस, तारीकी का फर्जंद, या तारीकी, अंधेरा, रात का तीर, हमला करने वाला। और शैतान को हमसे क्या तकलीफ है कि वो हमें मोमन नहीं बनने देता, वो हमें पाक नहीं होने देता, वो हमें खुदा की इबादत करने नहीं देता। और सबसे बड़ी उसकी दुश्मनी हमारे साथ ये है कि वो हमें खुदा की बादशाहत में दाखिल होने नहीं देगा। तो खुदावन को शैतान बेशक आजमाता है, लेकिन शैतान खुदावन यीशु मसीह पर हावी नहीं हो सकता। शैतान यीशु मसीह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मेरा और आपका बिगाड़ सकता। इसीलिए खुदावन ने कहा कि अगर शैतान से 33 साल तक मुकद्दसा माँ मरियम खुदावन यीशु मसीह की हिफाजत कर सकती है, तो सारी जिंदगी के लिए मुकद्दसा माँ मरियम हम मोमनीन की भी हिफाजत कर सकती है। हम मोमनीन को भी अपनी पनाह में ले सकती है, हम मोमनीन पर भी अपना साया कर सकती है, हम मोमनीन पर भी अपनी छांव कर सकती है, और हमें उस शैतान के हमले से महफूज रख सकती है। क्यों रख सकती है वो हमें महफूज? क्योंकि खुदा ने शैतान को माँ मरियम के पांव के नीचे कर दिया। क्या कहा जब उसने कहा कि शैतान औरत की और उसकी औलाद की एड़ी की ताक में रहेगा, और औरत की औलाद और औरत क्या करेगी कि वो उसके सर को कुचलेगी। माँ मरियम कुचल सकती है, कुचलती है शैतान को। माँ मरियम के सामने शैतान नहीं ठहरता, लेकिन हम माँ मरियम की जो औलाद है, जिसे खुदावन ने कहा कि मोमनीन मुकद्दसा माँ मरियम की औलाद है, तो माँ मरियम चाहती है कि अगर मैं शैतान का सर कुचल सकती हूँ, तो मेरे बच्चे, मेरे मोमनीन, मेरे खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले वो तमाम मोमनीन, वो भी शैतान का सर उसी का कुचले जिस तरह मैं शैतान का सर कुचलती। बायोलॉजिकल हयातियाती माँ तो वो खुदावन यीशु मसीह की, और लेकिन रूहानी तौर पर मुकद्दसा माँ मरियम हमारी माँ है। अगर खुदावन यीशु मसीह को मेरी और आपकी फिक्र थी, तो मेरी और आपकी फिक्र के लिए वो सलीब पर कुर्बान हो गया, तो वो ये भी चाहता है कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक लोग नजात पाएं, लेकिन नजात वही पाएंगे जो ईमान में कामिल है, यीशु पर ईमान लाते हैं, मोमन। और खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ यूहन्ना रसूल को बल्कि मुकद्दसा माँ मरियम को यह जिम्मेदारी सौंपता है कि वो क्या करे कि हमें मोमन बनाए। तो माँ मरियम की जिंदगी हम अपने सामने रखते हैं कि माँ मरियम पहले कैसे मोमन है। मुहावरा तो शायद बड़ा एक अजीब है कि कहते हैं कि इस तरह कोको उस तरह मेरे बच्चे, मुहावरा आता है पंजाबी का मुहावरा है, जिस तरह की कोको उस तरह के बच्चे, यही कहते हैं ना। चले मैं इसको तब्दील करता हूं कि जैसे माँ और बाप है वैसी ही उसकी औलाद होती है कि नहीं होती।
لوگ شکل و صورت سے بھی پہچانتے ہیں، لیکن زیادہ تر پہچان وہ کس طرح کی ہوتی کہ جیسی ماں اور باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس کا بچہ ہو سکتا ہے، یہ کس کی اولاد ہو سکتی ہے، کس کا فرزند ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے ماں اور باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بچہ راہ راستے بھٹک جاتا ہے، خداوند کو چھوڑ دیتا ہے یا کسی اور راہ رہنمائی کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہاں پر سوال بچے کے تربیت اور اس کی ماں اور باپ کی تربیت پر آتا ہے۔ کہتے ہیں ماں اور باپ نے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو مقدسہ ماں مریم جب آپ کی ماں ہے، جب وہ آپ کی ذمہ داریوں سے دی گئی ہے، تو جب آپ مسیحی تعلیمات، خداوند یسوع مسیح کے بتائے ہوئے راستے، خداوند یسوع مسیح کی بتائی ہوئی باتیں، خداوند یسوع مسیح کے بتائے ہوئے ان تمام کاموں یا حکموں پر عمل نہیں کرتے، تو آپ مقدسہ ماں مریم کی تربیت پر ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ غیر قومی، غیر مسیحی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ ہیں ماں مریم کے بچے، یہ ہیں اس صدیقہ کے بچے، یہ ہیں اس مومنہ کے بچے، یہ ہیں اس خاتون کے بچے جس نے خداوند یسوع المسیح کی تربیت کی تھی اور اس نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کی ہے۔ ماں مریم کی شخصیت میں کوئی دوش نہیں ہے۔ تو آج میرے اور آپ سب کے لیے یہی سوال ہے، کیا میں اور آپ ماں مریم کی اس تربیت پر سوال پیدا اٹھانے کے لیے اسے موقع بخشتے ہیں کہ ماں مریم کی تربیت میں کیا فرق ہے؟ ماں مریم ہمیں ایماندار بننا سکھاتی، ماں مریم ہمیں وفادار بننا سکھاتی، ماں مریم ہمیں تابع دار بننا سکھاتی۔ تو اسی لیے بے شک یہ مومنوں کا سال ہے، مومنین کا یہ رفلیٹی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج زیارت ہے، ہمیں ماں مریم کو اپنی ماں سمجھ کر اور اس کی تربیت پر غور کرنا ہوگا۔ ہم اپنی ماں کی کون کون سی عادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے؟ تو دیکھیں اپنے اپنے خاندانوں کے اندر ایمانداری سے بتائیے کتنے بچے اپنے ماں اور باپ کے تابع دار ہیں، کتنے بچے اپنے ماں اور باپ کے تابع دار ہیں، کتنے خاندان آپس میں جڑے ہوئے، کتنے خاندان اتحاد میں بیٹھتے، کتنے خاندان دعا اور عبادت کرتے ہیں، کتنے خاندان یہاں اس پنڈال میں، اس خیمہ اجتماع میں اکٹھے ہو کر خداوند کی شکر گزاری کرتے۔ ہم نے 75 سال اس گاؤں میں گزارے ہیں، کتنے لوگوں نے خداوند کی شکر گزاری کی۔ یہ شکر گزاری بھی کرنا ماں اور باپ سکھاتے، تابع داری کرنا کون سکھاتے؟ ماں اور باپ سکھاتے، گھرانہ سکھاتا ہے۔ اور ہم جب دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے بہت بڑے بڑے نام ہیں، ہم ان ناموں کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ ہم اپنی مشہوری یا اپنے آپ کو کیسے مشہور کرتے ہیں؟ ہم مشہور اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم بہت ایکسپرٹ ہیں بدلہ لینے میں، ہم بہت ایکسپرٹ ہیں، ہم مانے جاتے ہیں، ہم جانے جاتے ہیں۔ لوگ ہمارے خاندان کا نام سنتے ہیں تو وہ تھر تھر کانپتے ہیں کہ اینا نہ پنگا نہیں لینا، یہ لوگ جو ہے اگر کھڑے ہو گئے تو یہ فلاں کام کر دیں گے، یہ فلاں کام کر دیں گے، یہ فلاں کام کر دیں گے۔ تو یہ پہچان ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مقدسہ ماں مریم کی اس تربیت جس میں وہ ہمیں برداشت کرنا سکھاتی، وہ ہمیں معاف کرنا سکھاتی، وہ ہمیں پیار کرنا سکھاتی، وہ دشمنوں سے محبت کرنا سکھاتی، وہ اکٹھے رہنا سکھاتی ہے، وہ اتحاد سکھاتی۔ اور ہمیں بکھیرتا کون ہے؟ ہمیں ان تمام چیزوں کا متضاد اپوزٹ کون کرتا ہے؟ شیطان ہمیں بکھیر دیتا ہے، ہمارے اتحاد کو وہ نقصان پہنچاتا ہے، خاندانوں میں لڑائی پیدا کرتا ہے، محلوں میں لڑائی پیدا کرتا ہے۔
اور اسی طرح یہ لڑائیاں ختم ہی نہیں ہوتی، اور یہی تو شیطان چاہتا ہے، یہی وہ طریق کا شہزادہ چاہتا ہے، یہی وہ شروع سے میرا اور آپ کا دشمن چاہتا ہے کہ ہم اکٹھے نہ ہو سکے۔ تو کبھی کبھی جب ماں، بلکہ زیادہ تر ماں اپنے بچوں کو دیکھتی ہے کہ یہ بکھرے ہوئے لوگ، آپ کے گاؤں کا نام ہے مریا خیل، اگر اس کا ترجمہ خیل اس علاقے میں گاؤں کو یا آبادکاری کو کہا جاتا ہے یا رہائش آبادیوں کے نام ہے، ہر علاقے کی اپنی اپنی ایک پہچان ہے۔ مریا خیل، ماں مریم کی آبادکاری، ماں مریم کی موجودگی، ماں مریم کا سایہ، ماں مریم کی یہاں پر موجود ہونا، اور جب یہ چیزیں اس گاؤں میں ارد گرد کے علاقوں میں مقدسہ ماں مریم کی اس روحانیت کے خلاف چلتی ہیں تو نہ صرف اس گاؤں کا نام بدنام ہوتا ہے بلکہ ہماری پرورش پر بھی سوال کیا جاتا ہے۔ تو میں آج آپ سب کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ سب کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر مقدسہ ماں مریم کے بچے بنے، لیکن مقدسہ ماں مریم کے بچے بننے کے لیے شرط کیا ہونی چاہیے؟ کیا شرط ہونی چاہیے؟ بننا چاہتے ہیں ماں مریم کے بچے کے نہیں؟ سارے ہاتھ کھڑے کرو، ہمارا کون کون بننا چاہتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھے ہون، خوشی دے نال، مجبوری نال نہیں، زوردار تالی مارو جے بچے بننا چاہتے ہیں۔ یہ گل تے قائم رہنا چاہیے، قائم رہنا ہے، اور شرط میں بتا رہا ہوں کہ ماں مریم کے بچے بننے کے لیے یہ جو فادر صاحب نے آپ کے سامنے ٹاپک رکھا ہے، مادر مومن، مومنین کی ماں، ہمیں مومن بننا پڑے گا، ایماندار بننا پڑے گا، اور اس کے لیے ماں مریم پر ایمان نہیں بلکہ اس کے بیٹے پر ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ وہ کہتی ہے یہ جو تم سے کہتا ہے تم وہی کرو، یہ جو کہتا ہے کہ تم وہی کرو۔ اور اسی لیے مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پھر میں سوال کرتا ہوں، آپ ایمانداری سے بتائیں کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے ان بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ مقدسہ ماں مریم کے در سے ہمیں سب کچھ ملے گا؟ کتنے ماں باپ ہیں صبح جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تنگی آ گئی ہے، ہمارے گھر میں غربت آ گئی ہے، ہمارے گھر میں بے روزگاری آ گئی ہے، ہمارے گھر میں تکلیف آ گئی ہے، ہمارے گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں۔ کتنے ماں باپ اپنے بچوں کو امید دلاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں تو ماں مریم کی پہاڑی موجود ہے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی ماں موجود ہے، جو کانا گلیل کی شادی میں کہتی ہے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، مجھے نہیں پتا تیرا وقت آیا ہے یا نہیں آیا، تو پورا کر دے۔ خداوند نے تابعداری میں ایک لفظ جواب میں نہیں کہا کہ جو میری ماں کہتی ہے وہی ہو، ہوا کہ نہیں؟ اس نے اپنے وقت سے پہلے، اپنی اعلانیہ زندگی سے پہلے معجزہ کر کے آپ کو دے دیا۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، میرے والد ابھی تک حیات ہیں۔ بچپن میں میرے والد نے اور والدہ نے یہ سکھایا ہے کہ خدا مہیا کرتا ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ میں نے جب اپنے والد سے، وہ صبح ٹیچر تھے گورنمنٹ اسکول میں، تو وہاں جب جاتے تھے تو بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں، میں نے کہا جی مجھے آج یہ چیز چاہیے، اسکول میں چاہیے، اپنے لیے چاہیے، جیسے بھی یہ بچے ڈیمانڈ کرتے تھے۔ میرے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ ہمارے گھر میں ایک کونے کے اندر ایک چھوٹا سا التار بنا ہے جس کے اوپر مقدسہ ماں مریم کا مجسمہ، یسوع کی صلیب اور بائبل مقدس وغیرہ ہم رکھتے تھے۔ کہتے آؤ کیا چاہیے، چیزوں کے نام میں نہیں لیتا، مجھے کہتے ہیں ہاتھ پھیلاؤ، مجھے نہیں بلکہ میرے دوسرے بہن بھائیوں کو کہتے ہیں ہاتھ پھیلاؤ اور دعا کرو۔ دعا میرا والد پڑھتا تھا، اس کے پیچھے پیچھے دہراتا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند تو دینے والا ہے، آج میں نے فلاں چیز اپنے باپ سے مانگی ہے، تو یہ فلاں چیز میرے باپ کو عطا کرنا، اور میرا باپ وہ چیز تجھ سے پا کر مجھے دے گا۔
آپ کے لیے کون سی چیز ناممکن ہے؟ تو وہ جب شام کو چیز لے کر آتا تو یہ نہیں کہتا تھا کہ اللہ میں تیرے لیے لے آندا، کہتے آئیں پھر دوبارہ سے چلتے ہیں وہاں پر ہی جہاں سے تو نے مانگا تھا۔ خداوند تیرا شکریہ، تو نے یہ چیز میرے والد کے ذریعے مجھ تک پہنچائی۔ یقین مانیے یہ چھوٹی سی دعا تھی جو بچوں کو سکھاتے ہیں۔ میں اتنا بڑا بھی ہو گیا ہوں، کاہن بھی بن گیا ہوں، آج تک یہ دعا نہیں بھولا۔ آج تک میں یہ کہتا ہوں خداوند مجھے دینا ہے تو جو شخص ہے، آپ لوگوں نے بھی بہت سا اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اپنے فادر صاحبان کی مدد کرتے ہیں، بہت سارے کلیسیائی کاموں میں کام کرتے ہیں، تو میں کاہن ہوتے ہوئے میں خداوند سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند میرے اس گاؤں میں جو مخیر حضرات ہیں، خداوند تو ان کے ذریعے تو مجھے فلاں چیز تیرے لوگوں کی بھلائی کے لیے مجھے چاہیے اور خداوند تو مہیا کر۔ اور جب آپ دیتے ہیں تو پھر میں یہی شکریہ ادا کرتا ہوں کاہن ہوتے ہوئے، خداوند تیرا شکریہ، تو نے فلاں شخص، فلاں خاندان، فلاں بندے کی وساست سے جو تو نے اسے دیا ہے اس میں سے اس نے مجھے عطا کیا، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ ایمان کی جو ایک بہت بڑی مثال والدہ نے چھوٹی سی زندگی کی ایگزامپل سے مجھے سکھائی ہے، اور میں اس زندگی میں کاہن ہوں اور آج تک اپنے باپ کی اس سادہ سی تربیت کو نہیں بھول سکا اور نہ کبھی بھولوں گا اور نہ بھولنا چاہتا ہوں۔ تو یقین کرے کہ اگر ماں اور باپ یہ بچوں کی تربیت کرے تو زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور اسی لیے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ بچے خاص طور اسکولوں کا پروگرام تھا، یہ پاک ماس تھی، اور اس پاک ماس میں ماں باپ سکھائیں تکلیف آ جائے تو پہاڑی پر لے آئیں، ادھر کہے کہ ادھر آؤ، اپنے رزلٹ کے لیے دعا کرنی ہے ادھر دعا کریں، اپنی مصیبت آ گئی ہے، تنگی آ گئی ہے ادھر دعا کریں، آپ بیمار ہو کے ہیں ادھر کھڑے ہو کے دعا کریں۔ بچے جب یہ بڑے ہوں گے آہستہ آہستہ وہ آپ گھر میں ہوں گے تو اسے ڈر لگے گا، خوف ہوگا، بیمار ہوگا، بہت ساری ایسی تکلیفیں آ سکتی ہیں، وہ آپ سے پوچھے بغیر بھاگ کر اس پہاڑی پر آ کر کہے کہ وہاں پر میری ماں موجود ہے جو ڈائریکٹ خدا سے مجھے وہ دلا سکتی ہے جس کی میں امید بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ لوگ تو بہت خوش قسمت ہیں۔ میرے ساتھ فادر صاحب آئے تو میں راستے میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا مجھے یہ زندگی بڑی اچھی لگتی ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں لگتا، کہتے یہاں سے باہر جانا چاہیے۔ کیوں اچھی لگتی ہے؟ کہ پورے ملک میں کہیں پر ایسا ایک مریم آباد گاؤں ہے، لیکن جس طرح کا ماحول آپ کا ہے ایسا مریم آباد کا بھی ماحول نہیں ہے۔ مریم آباد کی پہاڑی ایک کونے پر ہے، شروع میں پھر گاؤں شروع ہوتا، آپ اس کے دل رہتے ہیں، درمیان میں ہے، اور ماں مریم نے جس طرح یہ دائرہ ہے آپ سب کے خاندانوں کو اپنے سرکل میں رکھا ہوا ہے، اپنے سائے میں رکھا ہوا ہے کہ آپ ادھر سے تکلیف ہو تو ادھر سے بھاگ کر آ جائیں، ادھر تکلیف ہو ادھر سے بھاگ کے آ جائیں، ادھر تکلیف ہو ادھر سے بھاگ کے آ جائیں، آپ کو بھاگنے آنے اور مدد مانگنے میں تکلیف نہ ہو۔ اور آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مقدسہ ماں مریم ہماری ماں ہے۔ اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ماں مریم ہو یا کوئی بھی ماں ہو، معذرت کے ساتھ اگر میں آپ کو ماں کی گالی دوں تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں میں فادر میرا گریبان پاڑ لو، پکڑو گے کہ نہیں؟ تو فادر بعد میں دیکھیں گے یہ ہوتا کون ہے؟ میری ماں کوئی بے عزتی کرنے والا، ماں کی تربیت پر کوئی سوال کرے کہ یہ ماں ہی اجدی ہے، اس میں تیرا پتر بھی اجدی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ صرف آج کی اس تہوار پر اپنے اندر آپ سوچیں، ماں مریم کو کہنے کی ہمت وہی کر سکتا ہے جو اس کے بیٹے کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ تو ماں مریم کو ماں کہنے کے لیے آپ کو اپنے خاندانوں کے اندر جھانکنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 75 سالہ جبلی کے بعد آپ کو اپنے اس گاؤں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ بہت سارے کام ہیں، میں نہیں کر سکتا، فادر جی نہیں کر سکتے، سسٹرز نہیں کر سکتی، مناد نہیں کر سکتے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو صرف دعا کر سکتی۔ تبدیلی
کس کے لیے تبدیلی؟ خداوند کہتا ہے اپنے دشمنوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے لیے بھلا سوچتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں۔ جب یہ باتیں آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو آپ مقدسہ ماں مریم کو ماں کہنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے، لیکن ماں پھر بھی آپ پر اپنے بیٹے کا فضل اور رحمت نازل کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آئیں خداوند سے دعا مانگیں، خداوند ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے، خداوند ہماری زندگیوں کو مومنین کی طرح ایماندار بنائے، خداوند ہماری زندگی میں اس کے بیٹے کا پیار بھر دے۔ اور اس کے بیٹے کا حکم کیا ہے کہ خدا کو پیار کرو۔ کیسے پیار کرو؟ اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی ساری عقل سے، اپنی ساری طاقت سے، اور دوسرا اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرو۔ پہلا تو تسی کر لیندے ہو، پاویں کسی نے لڑائی کر کے اور سر پاڑ کے آئے ہو، اندر آ کے دعا ضرور کر۔ خداوند اب وہ مجھ پہ حملہ کرے، تو نے مجھے بچا لیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ دوسرے کو نقصان پہنچا دیا، اندر آ کے دعا کرے کہ خداوند انہوں نے ساڑھے تے پرچہ کر دیتا، تو سانو بچانا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو یہ بات سمجھ آئے یا نہیں آئے، تو وہ دعا نہیں قبول ہونی، کیونکہ خداوند کہتا ہے جس کے ساتھ تو ناانصافی کر کے آیا ہے، اس کے پاس جا کر تو دوبارہ سے معافی مانگ، صلح کر۔ اس نے زیادتی کی ہے، لیکن میری تعلیم یہ ہے کہ تو نے انہیں جا کر معاف کرنا ہے، تو نے انہیں پیار کرنا ہے، تو نے انہیں قبول کرنا ہے۔ جب آپ یہ نہیں کر سکتے تو خداوند سے دعا کرے کہ خداوند ہمارے اندر یہ ہمت، طاقت اور قوت پیدا کرے، مسیح ہمارے خداوند کی وسیلہ۔